بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 93، سورہ بقرہ کی آیات 278 سے۔ اس سبق میں کچھ اہم موضوعات، مسائل اور سوالات ہیں، ہم جاننے کی کوشش کریں گے ان کو۔ ان آیاتوں پر تفصیلی بات آیات 278 پر کل کے درس سبق نمبر 92 میں ہم نے پڑھا، لیکن چونکہ وہاں وقت کا مسئلہ آیا، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نے اس سبق کو اسی جگہ پر چھوڑا۔ تو آج کوشش کریں گے کہ سبق نمبر 93 میں اس آیات کو بھی ہم کور کریں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہم ربا کے بارے میں پڑھ رہے۔ یہ تو آپ کو سبق 2-3 اسباق ربا کے بارے میں، جس کو اردو میں سود کہا جاتا، سود کیا ہے اور سود کیوں حرام ہے، سود کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کیا ہے، اس کے معاشی اور اخلاقی نقصانات کیا ہے، سود کا معنی اور مطلب کیا ہے، علماء نے اس کا جو معنی کیا ہے ربا کا، سود، کیا یہ معنی درست ہے قرآن اور عربی لغت میں، اور اس بارے میں زیادہ الجھاؤ کیوں ہے۔ پھر یہ جو بینکوں میں ہم کاروبار کرتے، کیا جو بینکوں کا کاروبار ہے اس میں جو لین دین ہم کرتے ہیں وہ اس زمرے میں، سود کے زمرے میں وہ آتا ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے جو ہے نا موضوعات جن پر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو آج بھی انہی موضوعات پر ہم مزید بات کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ایمان تو ایک شعوری چیز ہے نا، ہم بھی مومن ہیں لیکن ہم تقلیدی مومن ہیں، ہم کوئی چیز ورثے میں ملا ہے، ثقافتی حوالے سے نہیں ملا، اس لیے شعوری طور پر ایمان کو نہیں جانتے۔ جو صحابہ کرام تھے ان کا ایمان شعوری تھا، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ جو تمہیں نقصان دیتا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کا مطلب ہے یہ جو ربا ہے نا، اس کا نقصان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بے شک انفرادی طور پر کچھ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو، لیکن اجتماعی طور پر اس کا بڑا نقصان، تو اس چیز سے بچو۔ جو ربا کا معاملہ ہے اس سے بچو، یہ تم کو دنیا میں بھی نقصان دے گا اور آخرت میں بھی نقصان تم کو دے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ربا کا جو معنی کیا گیا نا وہ ٹھیک نہیں، لیکن ربا خود جو ہے نا ایک ایسا عمل ہے جس کا نقصان دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی، خصوصاً جو اجتماعی حوالے سے اس کا بڑا نقصان ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ربا کے معاملات کو چھوڑ دو، ربا مت کرو۔ وذروا، اور چھوڑ دو ما بقی من الربا، جو کچھ باقی رہ گیا ربا میں سے۔ اب بار بار ربا کا ترجمہ نیچے ہم دیکھتے ہیں وہ سود کیا جاتا ہے۔ سود تو ایک فائدے کو کہا جاتا ہے نا، پھر اس سود کو ایسا ہمارے سامنے پیش کیا گیا نا، ایسا پیش کیا گیا کہ اس میں ہم الجھ کر رہ گئے۔ جتنے ہمیں کاروبار کرتے اب الجھے ہوئے، ہم جا کر علماء سے پوچھتے، پھر وہ علماء اس کی شکل کو بدل کر جو ہے نا اس چیز کو ہمارے لیے جائز کرتے۔ اگر اس طریقے پر کرو گے کاروبار تو یہ ربا ہے، سود ہے، اور اگر اس کا شکل تم بدلو گے تو یہ جائز ہے۔ اگر تم کو نقد پیسے چاہیے، آپ کسی سے نقد پیسے لیتے اور وہ آپ سے معاملہ کرتا ہے کچھ زیادہ لینے کا تو یہ حرام ہے۔ اور اگر ایک گاڑی تم اس سے خرید اور وہ گاڑی آپ کو مہنگے داموں دے دے، پھر یہ گاڑی خود خریدے اور آپ پر ایک برڈن رکھے، ایک بوجھ رکھے زیادتی کا، پھر یہ جائز۔ تو ہم نے جو قرآن سے ترجمہ کیا ربا کا، جو عربی لغت سے کیا، پھر میں اس کو مختصر دہراؤں، ایک مجبور کی، جو مجبور آدمی ہے نا، اس کی مجبوری سے آپ فائدہ اٹھا رہے، اس کا آپ معاشی استحصال کر رہے، اس کی محنت کا آپ استحصال کر رہے ہیں، اس کے ہنر کا آپ استعمال کر رہے ہیں، وہ
محتاج ہے، وہ حقدار ہے، وہ غریب ہے، وہ مسکین ہے، ہمیں شریعت حکم دیتا ہے، ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ تم ان لوگوں کو اٹھاؤ، مالداروں کو کیا حکم ہے کہ اپنے غریبوں کو اٹھاؤ، اپنے محتاجوں کو اٹھاؤ، ان کے ساتھ ہمدردی کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کو صدقہ دے دو، ان کے ساتھ انفاق کرو، زکوٰۃ دو، لیکن آپ اپنی دولت کی بلبوتے پر مزید اس کو کمزور کرتے ہو، اس پر اتنا بوجھ ڈالتے ہو کہ اور وہ مجبور ہو جاتا۔ یہ ربا ہے، کسی پر چاہ جانا اپنی دولت کے زور پر، ہنر کے زور پر، علم کے زور پر، طاقت کے زور پر، اس کو ملیامت کر دینا، اس کا ستیہ ناش کر دینا معاشرے والے سے۔ یہ ترجمہ ہے نا اس کا۔ تو ایسا عمل مت کرو کہ ایک طبقہ وہ اپنی دولت کے بلبوتے پر دوسرے طبقے کا معاشی استحصال کرے۔ جس طرح میں نے واضح مثالیں آپ کو دی، جس طرح ہمارے بڑے بڑے کارخانے دار اپنے کارخانوں میں جو محنت کشوں کے ساتھ کرتے، جو ان کا استحصال کرتے، جو آپ کے بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے زمیندار جو اپنے مزاروں کے ساتھ، کسانوں کے ساتھ، جس کو ہم بزگر کہتے، ان کے ساتھ جو کرتے، جو بڑے بڑے تاجر جو کمزور صارفین کے ساتھ کرتے، یہ ہم نے بتایا تھا نا، جو بڑے بڑے ہنرمند اپنے ہنر کو اپنے ہنر کے ذریعے استحصال کرتے، اپنے علم کے ذریعے استحصال کرتے۔ تو ان چیزوں کو اگر تم نے کسی غریب کو کوئی قرض دیا ہے، ایک محتاج کو، ابھی تم مسلمان ہو گئے، پہلے تو آپ نے دیا تھا، پہلے تم نے دیا تھا، لیکن ابھی آپ مسلمان ہو گئے، اب وہ مجبور کہاں سے آپ کو پیمنٹ کرے گا؟ ہر دن اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، اس کو تکلیف دیتے ہو، اس کو دھمکی دیتے ہو، اس کی زندگی تم نے اجیرن بنایا ہوا ہے، تو وہ جو باقی ماندہ ربا ہے چھوڑ دو اس کو۔ اگر تم مومن ہو اس پر احسان کرو، یہ پیسہ بطور انفاق اس کو دے دو، بطور زکوٰۃ اس کو دے دو، بطور صدقہ اس کو دے دو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن، اگر تم مومن ہو تو اس مجبور کی مجبوری سے فائدہ مت اٹھاؤ، اس غریب کے بار بار دروازے کو مت کھٹکھٹاؤ، اس کو ذلیل مت کرو، اس کو طاقت دے دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، اپنے مال کی بدولت بدماشی کرتے ہو، اپنے ہنر کو جو ہے نا اس کے بلبوتے پر لوگوں کا استحصال کرتے ہو، اپنے علم اور قلم اور طاقت کے بلبوتے پر مجبوروں کا استحصال معاشی کرتے ہو نا، تو کیا فرمایا؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ کے لیے، اللہ سے، پھر تم اللہ کے دشمن ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے کیا ہو جاؤ؟ تیار ہو جاؤ، پھر تیار ہو جاؤ، پھر اللہ تم کو چھوڑے گا نہیں کہ تم اس طرح کا معاملہ کرتے ہو۔ اللہ کے وہ بندے، وہ مجبور، وہ بے کس، وہ کہاں سے تم کو دیں گے؟ وہ بیچارے خود 500 روپے نہیں کماتے اور تم شام اس کے دروازے پر کھڑے ہو کہ 400 روپے مجھے دے دو، 300 روپے مجھے دے دو، تو یہ تو تم دشمنی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے۔ جو اللہ کے بندوں کا معاشی استحصال کرتا ہے کسی بھی طریقے سے، ہم نے تو صرف اس کو سود بولا ہے نا، اپنے مال کے بلبوتے پر ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے، پھر روپے کے چیز کو 10 پر بیچتے، جو کسانوں سے یہ مال خریدتے گنا یا گندم، پھر اس کے بعد اس کو سٹاک کر کے جس طرح وہ بیچتے ہیں لوگوں پر، جس طرح صارفین کی زندگی کو انہوں نے تلخ بنایا ہوا ہے، اجیرن بنایا ہوا ہے۔ اکثر غریب صارفین روپے کی چیز وہ جا کر 3 روپے پر مجبوراً یہ خریدتے ان کی وجہ سے۔ یعنی جو صارفین ہے، جو غریب لوگ ہیں، جو محنت کش لوگ ہیں، جو ہنرمند لوگ ہیں، وہ چیز لیتے ہیں روپے کا، پیمنٹ کرتے 3 روپے کا، پھر اپنے قلم کے ذریعے ان کو پریس کرتے، پھر اپنی طاقت کے بلبوتے پر ان کو پریس کرتے، پھر اپنی کرسی کے طاقت پر ان کو پریس کرتے،
اسی لیے آپ دیکھیں ہمارا معاشی گروتھ نہیں ہو رہا. صرف گدوں کی طرح دن رات محنت کرو، شام کو کچھ کھاؤ بس کہ کل ان کے لیے دوبارہ تیار ہو جائے. بس یہ صرف اتنا میں دیتے نا کہ کل ان کے لیے ہم محنت کر سکیں. نہ اپنے بچوں کو تعلیم دے دو، نہ تم ترقی کرو، نہ اپنی کچھ خوشحالی لاؤ. تو یہ اللہ کے دشمن ہے. جو اللہ کا دشمن ہے وہ اسلامی جماعت کا پھر دشمن ہے. اللہ تو آسمان سے آ کر ان کے خلاف تو لڑتا نہیں ہے تلوار اٹھا کر نا. وہ اپنی جماعت کو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میری جماعت، اے میرے ماننے والوں، اے اچھے لوگوں، ان کے خلاف اٹھ جاؤ، لڑو ان کے خلاف. وہ لڑائی ایک طریقے کا ہو جائے، ایسا نہیں کہ تم بندوق کو اٹھاؤ نا. لڑنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. آج 21ویں صدی، آج یہ جو سودخور لوگ ہیں نا، یہ جو میں ان کو سودخور کہتا ہوں نا، جو ربا کرتے، جو استحصالی گروپ، آپ کو معلوم ہے کہ آج وہ ریاست کے بلبوتے پر ایسا کر رہے ہیں. آج ریاست کی طاقت ان کے ساتھ ہے. آج حکومت کی کرسیوں پر یہ بیٹھے ہیں. آپ کے جو انتظامی ادارے ہیں یہ سب ان کے آدمی ہیں. بڑے بڑے وکلا، عدالتیں ان کے اشاروں پر چلتے، ادارے ان کے اشاروں پر چلتے. وہ جس طرح چاہے استحصال کرے. تو آپ بھی انہی چیزوں کو بیس بنا دو، ان کے خلاف لڑو کہ ہم نے سودخوروں کو حکومت میں چھوڑنا نہیں ہے. ہم نے سودخوروں کو حکومت میں نہیں چھوڑنا. ایک استحصالی، ایک ناسور جو معاشی حوالے سے غریبوں کا، مسکینوں کا استحصال کرتا ہے، کیا حق بنتا ہے اس کا کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے ہمارے لیے قانون بناتا ہے؟ وہ ہمارے لیے بنائے گا قانون. کیا حق بنتا ہے اس کا سینٹ میں بیٹھا ہوا ہے؟ کیا حق بنتا ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے؟ اس قلم کے ذریعے سے وہ ہمارا استحصال کرتا. تو ہم سب نے مل کر اس حکومت میں ان سودخوروں کو نہیں چھوڑنا ہے. ان پر زمین ہم نے تنگ کرنا ہے. کیا حق بنتا ہے کہ بڑے بڑے جاگیردار سارے جو ہے نا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے صنعتکار بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے تاجر بیٹھے ہوئے، ہم سے ہر چیز میں ٹیکس لیتے اور یہ ٹیکس نہیں دیتے. ہم کو ہر سال نچوڑ کر رکھ دیتے اور ہمارا سارا خون، ساری محنت یہ پیتے. تو ایسا نہیں کر سکتے. اگر واقعی ہم اللہ کی جماعت، اگر ہم اللہ والے ہوتے، یہ 2 ارب مسلمان جو اپنے آپ کو اللہ والے کہتے، تو یہ حق کی حکمرانی ان سودخوروں کو دیتے. حکمرانی کے کرسیوں پر یہ سودخور بیٹھے ہوتے. آج مسلمانوں کے حکمران، مسلمانوں کے سربراہ یہ سودخور لوگ ہوتے. اگر ہم شعوری طور پر مومن ہوتے. ہم نے ابھی تک ایمان کو شعوری سمجھا نہیں ہے. ہم صرف لفاظی کے تک ان چیزوں کو سمجھتے. بینک کا سود حلال ہے حرام؟ بینک تو ہمیں نچوڑ کر رکھ رہا ہے. ہم اس میں پیسہ رکھتے اپنی تنخواہوں کے. ہمارے تنخواہوں کے پیسوں کو 3-4 دن وہ استعمال کرتے، تیرا نہیں دیتے. ہم مجبوری میں اپنا پیسہ بینک میں رکھتے کہ حفاظت کرے اس کا. وہ ہمیں 1 پائی نہیں دیتے، سارا پیسہ اس سودخوروں کو دیتے. عجیب لوگ ہیں. اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہم ان کو اپنا دشمن سمجھے. کن کو؟ جو ہمارا معاشی استحصال کرتا ہے، جو غریبوں کا استحصال کرتا ہے معاشی. اس طبقے کے خلاف ہم اٹھے جو قارون بنا ہوا اپنی دولت کے بلبوتے پر. اس نے حق حکمرانی کو اپنے ہاتھ میں رکھ، سارے بڑی بڑی کرسیوں پر یہ بیٹھا ہوا. قلم کی طاقت اس کے ہاتھ میں، چھڑی کی طاقت اس کے ہاتھ میں، قانون کی طاقت اس کے ہاتھ میں، عدالت کی طاقت اس کے ہاتھ میں. بڑا تاجر یہ ہے، بڑا صنعتکار یہ ہے، بڑا سردار یہ ہے، بڑا نواب یہ ہے، بڑا خان یہ ہے. ہم کہاں جائیں؟ اللہ تو کہتے ہیں ان کے خلاف لڑو. کس طرح لڑو؟ سیاسی طور پر لڑو. اگر آج ہمیں سیاسی بصیرت ہوتی، ہم طبقاتی سسٹم کو سمجھتے، ہم اپنے استحصال کو سمجھتے کہ ہمارا استحصال کس طرح معاشی طور پر ہو رہا ہے اور غریبوں کا، کمزوروں کا ہمارے معاشرے میں کس طرح معاشی استحصال ہوتا ہے، تو آج ہم ان کے خلاف شعوری حوالے سے، طبقاتی ہم حوالے سے ان چیزوں کو لیتے تو آج ہماری حالت یہ ہوتی. یہ جس کو آپ غیر مسلم کہتے، ہم بھی کہتے ہیں واقعی وہ غیر مسلم ہے، وہ اپنے غریبوں کا اتنا استحصال نہیں کرتے.
اپنی محنت کشوں کا اتنا نہیں کرتے، لیکن ہمارے یہاں ان کو فری اینڈ ملا، اس لیے کہ یہ سود نہیں ہے، یہ سود نہیں ہے، یہ جو میری محنت کو کھا رہا ہے، مزید کھا رہا ہے، میں اس کے لیے 3 لاکھ مہینے کا کماتا، وہ مجھے 40,000 روپے دیتا، یہ سود نہیں ہے۔ میں اس کا بزگر، اس کا مزارع، اس کا کسان، اس کے لیے 3 لاکھ کماتا ہوں منتھلی، وہ مجھے 20,000 نہیں دیتا، 280,000 وہ مجھ سے کہتا ہے، پھر یہ ٹھیک۔ اگر یقین جانے پھر سے آپ کہوں نا، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ سودخوری کو نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ابھی اسلامی جماعت اس کے مقابل میں کھڑا ہوگی، لیکن اسلامی جماعت کو انہوں نے ایک اور چیز پر لگا، سودخوروں نے کس چیز پر لگا؟ تمہارا ابھی تک وضو ٹھیک نہیں ہے، تمہارا ابھی تک استنجا ٹھیک نہیں ہے، تمہارا ابھی تک کلمہ شریف ٹھیک نہیں ہے، تمہارا ابھی تک اتحیات ٹھیک نہیں ہے نا، تم ابھی تک مسواک کو ہاتھ میں صحیح نہیں پکڑ سکتے، ابھی تم کو سورہ فاتحہ کا تلفظ نہیں آتا، ابھی تک تم والدین کو صحیح نہیں پڑھ سکتے، ابھی تک تم نے فلان جو ہے نا وظائف کو نہیں پڑھ سکتے۔ ہم کو انہوں نے لگایا وظائف پر، درودوں پر، اور وہاں ہمارے اور ہمارے بچوں کا اپنا مستقبل کو تاریخ کر رہے، خود کربوں میں کھیل رہے، اور ہم 1 روپے کے لیے ترس رہے۔ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں غریبوں کے بچوں سے معروم ہے، ہمارے بچے صرف جائے ان نعمتوں کو سونگے، بس صرف سونگے ان کو، اور یہ عیاشیاں کرتا پھرے۔ تو ہم نے نہیں جانا اس کو نا، اگر ہم ربا کو صحیح قرآن سے جانتے، اور اگر ہم مومن ہیں تو ان کے خلاف اب اٹھتے ہے نا، حق کی حکمرانی جو ہمارا ہے، اللہ نے ہمیں دیا نا، حق کی حکمرانی سے ان سودخوروں کو معلوم کرتے۔ آج یہ پارلیمنٹ میں ان کا نام و نشان نہیں ہوتا، یہ گند ادھر بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ کی برکت آئے گی، اللہ کی رحمت آئے گی؟ جہاں ہر جگہ یہ جو ہے نا بیٹھے ہوئے، اور ان کی سرطانی جو انگلیاں ہے، ہاتھ ہے نا، ہر جگہ پھیلے ہوئے، رشوت خوری کے ذریعے سے ہمارا استحصال کرتے ہیں، کرپشن کے ذریعے سے ہمارا استحصال کرتے ہیں، 2 نمبری کے ذریعے، دھوکھدہی کے ذریعے، بولتا ہے یہ ربا نہیں ہے۔ ربا کے تو جدید جدید طریقے ہیں، ہم نے اس نورانی کتاب کے ذریعے ان شیطانی قوتوں، ان سرطانی قوتوں کے ان حربوں کو سمجھنا ہے کہ کس طرح خلق خدا کے ساتھ کرتے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی رحمت اور نعمت سے انہوں نے کیسا معروم کیا ہوا ہے، چیزوں کو اپنے سمجھنا ہے۔ کتنے لوگ بھوکے ہیں، کتنے لوگ بھوک کی زندگی، وہ جو غربت کی لکیر اس سے نیچی زندگی گزار رہے، اللہ کے کتنے بچے علم سے محروم، علاج سے محروم، انہی سودخوروں کی وجہ سے۔ پھر فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کرو، رجوع کرو کہ آئندہ ہم نے سودخوری نہیں کرنا، ہم نے کسی کا ناجائز نہیں، استحصال نہیں کرنا ہے، بالکل معاشی استحصال نہیں کرنا ہے، تو تمہارے لیے رؤوس اموالکم، وہ جو تم نے اس کو دیا تھا بطور قرض، ایک غریب آدمی آیا تھا، اپنا احتیاج لایا تھا، اپنی ضرورت کو لایا تھا کہ مجھے کچھ قرضہ دے دو تاکہ میری ضرورت پوری ہو جائے، میرا احتیاج پوری ہو جائے، اپنے بچوں کے لیے کچھ خرید سکوں، ان کو موت کے منہ سے بچاؤ۔ آپ نے اس کو کچھ دیا، پھر اس پر آپ نے برڈن رکھا کہ مجھے اتنا دے دو۔ اگر وہ دے سکتا تم سے قرضہ لیتا تھا، پھر آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، وہ جو کیا سو کیا، صرف اپنا ابھی وہ جو اصل رقم ہے وہ اسے لے لو، باقی اسے مت لے لو، وہ کہاں سے دے گا آپ کو؟ لا تظلمون، ظلم مت کرو، ظلم مت کرو۔ یہ جو غریب، غربا، مسکین، محنت کش، ہنرمند، دوسرے، ان کے ساتھ ظلم نہیں کرو۔ اللہ کی بہت بڑی زمین ہے، انصاف کے ساتھ اس میں کام کرو، اللہ آپ کی جو ہے نا کام میں برکت ڈالے گا۔ اللہ تم کو منع نہیں کرتا کہ تم اپنے لیے محلات بناؤ، نہیں، محلات بناؤ، گاڑیاں خریدو، ترقی کرو، لیکن ظلم کی بنیاد پر نہیں۔
ظلم کی بنیاد پر نہیں، استحصال کی بنیاد پر نہیں، انصاف کے ساتھ کام کرو، اللہ کی زمین وسیع ہے، ظلم نہیں کرو۔ اس کا مطلب ہے جو معاشی حوالے سے ظلم کرے گا یہ ربا ہے، چاہے وہ دھوکہ دہی ہے، چاہے وہ فراڈ ہے، اس کا کوئی بھی شکل ہے، جس شکل سے بھی وہ اللہ کے بندوں کا حق، معاشی حق سلب کرتا ہے اور اس کو زمین بوس کرتا ہے، اس کو اتنا نقصان دیتا ہے کہ وہ اٹھ نہیں، جس طرح ہم لوگوں پر انہوں نے مہنگائی کا برڈن ڈالا ہوا، تمام عمر ہم لوگوں نے زندگی گزارا محنت کر کر کے اسی 0 پوائنٹ پر ہم کھڑے ہوئے کہ شام کو ہم نے کدو لے جانا یا دال لے جانا ہے نا۔ پھر مذہب آ کر ہمیں جو ہے نا کدو کا درس دے گا کہ نہیں جی گوشت تم نے نہیں لے جانا، کدو میں بڑے فضائل، پھر وہ ہمیں فضائل بتائے گا معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، اسی کدو پر ابھی تک ہم ٹھہرے، اسی مسور کے دال پر ابھی تک ہم ٹھہرے، ورنہ تو آپ دیکھیے ہمارے ساتھ کیا ہے، ان کے ہوتی ہوئے کچھ ہو سکتا ہے؟ جا کر ان لوگوں کو دیکھو جو دن بھر اس دھوپ میں، اس دھوپ میں، یعنی وہاں 44 سینٹی گریڈ 42 سینٹی گریڈ پر وہ اپنے بچوں کے ساتھ کام کرتے، ایک صحیح جھونپڑی ہے اس کو، اس کے بدن پر کپڑے ہیں، اس کا ایک سرخ چہرہ آپ نے دیکھا ہوا، اس کے بچوں کی خوشی آپ نے دیکھا ہوا، یہ ظلم نہیں اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے ظلم نہیں کرو، وَلَا تُظْلَمُونَ، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ ہم سرمایہ داروں کے خلاف نہیں ہے، نہ اسلام سرمایہ داری کے خلاف، لیکن اس غلط فعل کے خلاف، جو سرمایہ دار انصاف نہیں کرتا، استحصال کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ایسے سرمایہ داروں کے خلاف۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تو سرمایہ دار تھے، اسلام اس کے خلاف نہیں تھے، ایسا نہیں، قارون کے خلاف تھے۔ اگر سرمایہ دار قارون بنے گا، اپنی دولت کی بنیاد پر خلق خدا پر ظلم کرے گا، قرآن اس کے خلاف ہے، اور اگر وہ قارون نہیں بنے گا، حلال طریقے سے کمائے گا، انصاف کے ذریعے سے کمائے گا، اپنے ہنر کو، اپنی ٹیکنک کو، اپنی جدوجہد کو تجارت کرے گا، اور چیزیں کرے گا، ترقی کرے گا، شاد، اچھی بات، ٹیکس دیتا ہے، محنت کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، انفاق کرتا ہے، صدقہ، اللہ نے اس کی روزی میں برکت ڈالا، ہم اس کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، اس کے ابھی گریبان کو پکڑو سارا تم کو دے، کیوں تمہارا جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے۔ ہم ایسے اچھے سرمایہ داروں کے ساتھ کوئی ہمیں بیر نہیں ہے، یاد رکھیں، جو استحصال نہیں کرتے، ایسے لوگ جائے سینٹ میں بیٹھے، جو انصاف والے، جائے پارلیمنٹ میں بیٹھے، اچھے اچھے پوسٹوں پر بیٹھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں اعتراض ان ظالموں پر جو آج ہمارے جو وہ سے نا وہاں بڑے ہوئے، ان سے اس چیز کے خلاف۔ تو ابھی آپ کو سمجھ آیا نا کہ یہ جو ربا ہے، سود ہے، اس کی علت کیا ہے جی صاحب؟ ظلم ہے نا۔ اب ہمارے ہاں ایک مسئلہ چلا، اچھا شرعی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں، اس کا جو اپیلیٹ بینچ، جو شرعی اپیلیٹ بینچ، کہ جو سود ہے، ربا، اس کی علت کیا ہے؟ ایک فیصلے میں آیا کہ اس کی علت ظلم ہے، اور دوسرے فیصلے میں آیا کہ اس کی علت ظلم نہیں ہے، اس کی حکمت ظلم ہے۔ ابھی آپ حکمت اور علت میں کچھ فرق کر سکتے؟ آپ ابھی بتائیں نا، سود کی حکمت تو ظلم ہے، لیکن اس کی علت یہ بڑا ٹیکنیک مسئلہ تھا، تکنیکی مسئلہ تھا، اور آدمی اس کو نہیں جانتا اس کا کہ حکمت اور علت میں کیا فرق ہے۔ کیا حکمت سے آپ کا مراد یہ ہے نا کہ سود ہمیشہ ظلم کو لاتا ہے، یعنی جو بھی سودی عمل ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا، اور علت اس کو کہتے ہیں کہ اس میں وہ چیز موجود ہے، بالکل جس طرح شراب کی علت کیا ہے؟ نشہ ہے۔ حکمت کیا ہے؟ اگر یہ نشہ کرے گا نا، اس کو نشے کے لیے آپ چھوڑو گے تو یہ جا کر کسی کو قتل کرے گا، تو اس قدر انہوں نے واضح نہیں۔ اسی لیے جو سود کا مسئلہ ہمارے عدالتوں میں ابھی تک ڈم پڑا ہوا ہے، یا تو ہماری عدالتوں کو جرت نہیں ہے نا،
وہ ڈرتے ہیں، فیصلہ نہیں کر سکتے، یا تو وہ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں. آج 21ویں صدی ہے نا، وہ چاہتے ہیں ہمارے ہاں کہ ہم جا کر وہ پرانے زمانے کا جو ہے نا جو سسٹم تھا. کل میں ایک عالم صاحب کو سن رہا تھا، معتبر عالم ہے، اس کا عزت ہے، احترام ہے. وہ کہتے ہیں اگر یہ جو بینکوں کا نظام ہے نا، اگر یہ بینکوں کا نظام ختم ہو جائے نا تو اتنی آسودگی آ جائے معاشرے میں، اس قدر مسلمانوں کی معیشت ترقی کرے، ایسا ہو، یہ سارا کچھ بینکوں کی وجہ سے. کیا یہ سارے بینکیں یہ یورپ میں نہیں ہے؟ ہاں، تو ادھر کیوں ایسا نہیں ہے پھر؟ کیا یہ سارے بینکیں امریکہ میں نہیں ہے؟ کیا آج سے جو بہت سال پہلے، صدیوں پہلے یہ بینکیں نہیں تھی تو لوگ جو ہے نا وہ چاند پر پہنچے ہوئے تھے؟ خدا کے بندے، تجارتوں کو اس ترقی میں بینکوں کا بڑا کردار ہے. بینکوں کی تاریخ ہے نا. جو بینکیں ایجاد ہوئی اس کی کچھ ضرورت تھی. آپ بینکوں کی اصلاح کریں، وہ کہتے ہیں اس کو ختم کر دیں. ہم تو بھی یہی کہتے ہیں کہ بینک اصل میں ہمارا استحصال کر رہا ہے، غریب کو دیتا ہے 7% ترسا کر، اپنی رکھتا ہے پتہ نہیں کیا، مجھے معلوم نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں 4، بعض لوگ کہتے ہیں 5، اور آگے دیتا ہے ان سے کتنا لیتا. تو ان بینکوں نے اصل میں ہماری اشرافیہ کو آسمان پر پہنچایا. اگر اپنے ملک کی بینکوں کی آپ تاریخ دیکھیں، ہمارے اشرافیہ نے بینکوں سے پیسہ لیا، پھر وہ ادا نہیں کر سکے، اپنے سارے پیسوں کو سیاست کے حوالے سے معاف نہیں کروائے، اربوں روپے کو. مہران بینک سکینڈل ہے نا، خیبر بینک سکینڈل آپ کے سامنے ہے نا. تو کس کا استحصال ہوا؟ عوام کا ہوا. تو ہم تو بینکوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا، آپ مانیٹرنگ صحیح کریں، آپ اس ادارے کو صحیح استعمال کریں تاکہ عالم اسلام کی معیشت ترقی کرے، تاکہ دونوں فریق جو آپ سے قرضہ لے رہے، جو آپ کو پیسہ دے رہے، جو دونوں کے بیچ میں انصاف کر لو، ہے نا. طاقتور کا سائٹ مت پکڑو، سارا اپنے لیے مت رکھو. ہم تو یہ چاہتے ہیں نا. تو ابھی تک ہم اس میں پسے ہیں کہ ربا کی علت کیا ہے، حکمت کیا ہے. تو صاف سیدھا ہے کہ ظلم، جس چیز میں ظلم ہوئے گا وہ منع ہے. دونوں فریق کے ساتھ ظلم نہیں ہو سکتا. ادھر وہ بیچ میں لاتے مزاربت، مرابحت، آپ کو شراکت. آپ نے سورہ سواد میں آیات غالباً 24 حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں نہیں پڑھا تھا کہ اکثر شریک کار ایک دوسرے کا حق مارتے سوائے ان ایمان والوں کے جو عمل کرتے، لیکن وہ بہت کم ہے. جب قرآن خود اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اکثر شرکا وہ ایک دوسرے کا حق مارتے، اور عالم صاحب مجھے کہتے اپنا پیسہ کسی کو شراکت میں دے دو، آگے سے اس کو کہا جاتا پھر میں کیا کروں؟ کہتا نہیں کہتا اچھا میں اپنا پیسہ مزاربت پر دے دوں، تاوان سارا میرا جو پیسے والا ہے. تاوان کس کا؟ اگر اس نے تاوان کیا اور فائدہ نہیں، وہ شریک ہے ہمارے ساتھ. اور 10 دن کے بعد بولے گا آپ کا پیسہ تو ڈوب گیا، میں نے تو نقصان کیا، پھر میں کیا کروں گا؟ وہ علم، وہ چیز بتاؤ جو عمل میں، نتیجے میں ہو. وہ علم جو نتیجے میں جو صحیح رزلٹ پیدا کرے وہ بتا دو. مولوی صاحب ہم 21ویں صدی میں رہ رہے، ہم نے دیکھا مزاربت والوں کو بھی دیکھا، ہم نے شرکت والوں کو بھی دیکھا، ہم نے حصے والوں کو بھی دیکھا. ہر ایک اپنی طرف مارت، ہر ایک اپنی طرف مارت. بات ایسا کرو، ایسا چیزیں لاؤ جس میں ظلم ختم ہو جائے، استحصال ختم ہو جائے. اتنی حکومتوں کو ہم کیوں ٹیکس دیتے؟ ہم نے ریاستیں کیوں قائم کی ہے؟ اپنے محنت کا ایک بڑا حصہ ہم ریاستوں اور حکومتوں کو اس لیے دیتے کہ ہمارے بیچ میں انصاف کو قائم کرو، ہمیں گائیڈ لائن دے دو، ہمیں معاشی گائیڈ لائن دے دو، ہے نا، ہمیں ترقی کے راستے پر ڈال دو، ہمارے معاشرے سے ظلم کو ختم کر دو تاکہ کوئی فریق دوسرے پر ظلم نہیں کرے. یہی ہوتا ہے نا. لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا. ٹھس سے مس نہیں ہوتے حکومتیں، کس کا جو حق مارا جائے. کبھی انہوں نے غریبوں کی طرفداری کی؟ کبھی غریبوں کی طرف انہوں نے توجہ کیا؟
یہ جو بڑے بڑے شرکا نے جو غریبوں کا مال کھایا، کبھی ان سے پوچھا گیا؟ مزاربت کے نام پر جو انہوں نے پیسہ کھایا، کسی نے ان سے پوچھا؟ وہ غریب وہ جا کر آخری عمر میں 10 لاکھ روپے وہ بینک میں رکھتا ہے تاکہ اس کو کچھ منافع، یہ صاحب کہتا ہے یہ بھی غلط، تو اس کو گھر میں رکھے تاکہ چور اس کو چوری کرے یا وہ ڈی ویلیو ہو جائے، یا آپ کو دے دے کے بعد اس سے وہ کوئی وہ بنا دے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اے سودخور، جس کو تم نے قرضہ دیا ہوا وہ ضرورت مند، وہ محتاج، اب اگر وہ دینے کی پوزیشن میں ہے تو بے شک آپ کو دے دے، اگر دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر اس کو کچھ مہلت دے دو نا، اور اس مہلت سے پیسہ نہیں، یہ مہلت تو میں آپ کو دیتا ہوں 1 سال میں، لیکن اتنا پیسہ مجھے دینا، نہ ایک پائی تم نے نہیں لینا، یہ تم پر حرام ہے، اس لیے وہ محتاج ہے، وہ تنگ دست ہے، وہ بڑا تاجر تو نہیں ہے، اس کی بڑے بڑے پلازے تو نہیں ہے، اس کی بڑے بڑے کارخانے تو نہیں ہے۔ ہمارے علماء یہاں کیا بولتے ہیں آپ نے جس آدمی کو تجارت کے لیے پیسہ دی، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اسے مت لے لو، اس کو مولا دو۔ اچھا اس نے اپنا سارا پیسہ شفٹ کیا دبئی، ادھر ہمارے پیسے کو لیا، ہم نے اس کو قرضہ دے دیا، سارا پیسہ اس نے یورپ شفٹ کیا، اب اس کو معاف کر دے، کیا بولتے ہو آپ؟ یا اس کو پکڑے؟ تو یہ جو آیات ہے وہ تو غریبوں کے لیے ہے، تاجروں کے لیے تو نہیں ہے۔ دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں، ایک پیداواری سود جس کو آپ کہتے ہیں تجارتی سود، ایک احتیاجی اور صرفی سود ہے، اس میں فرق کر لیں۔ آپ کو جو قرآن روکتا ہے نا وہ صرفی اور احتیاجی سود سے روکتا ہے کہ ایک محتاج کو اگر آپ پیسے دیتے ہو نا تو زکوٰۃ، صدقہ، انفاق، احسان کرو۔ کیا آپ کو بولتا ہے کہ وہ اپنے لیے کارخانے بنائے اور آپ مفت اس کو پیسہ دے دیں؟ وہ آپ کے پیسوں سے کربوں روپے کمائے اور آپ کو بولے کہ آپ کا پیسہ ہے، یہ کس کو دے گا ایسا پیسہ؟ یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ تو بھائی قرآن کو آپ نہیں سمجھتے تو قرآن میں غور کرو، آپ فقہ میں غور کرتے ہو، تمام عمر تم نے فقہ میں لگاؤ۔ یار فرانسس بیکن ایک بات کہتا ہے نا، کبھی کبھی وہ بات مجھے بڑا اچھا لگتا، وہ کہتے ہیں علم سے تقدس کو نکال دو، عالم کو مقدس مت سمجھو، عالم کو استاد سمجھو، لیکن مذہب میں کیا ہے؟ علم مقدس، قرآن مقدس ہے، استاد مقدس، استاد جو ہے نا مقدس نہیں ہوتا، اگر وہ مقدس ہے تو اس پر آپ آبجیکشن کر سکتے، اللہ کی جو ذات ہے وہ مقدس ہے، اللہ کے جو رسول ہے وہ مقدس ہے، ایک رسول کے ساتھ آپ اختلاف نہیں کر سکتے، ایک رسول کے ساتھ آپ جو ہے نا ڈبیٹ نہیں وہ کر سکتے، آپ قرآن کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ لیکن انہوں نے یہاں پر بات کی کہ یہ مذہب بھی مقدس، ان کے اجتہادات، ان کے فتوے ہے نا یہ مقدس، ان کے ساتھ آپ اختلاف نہیں کر سکتے، بس آپ نے جو ہے نا اسی پیٹرن پر چلنا، انہوں نے جو کچھ کہا، حالانکہ اس دن میں نے آپ کو کہا تھا وہ ایک حدیث کا سہارا لیتے کہ ہر قرض جو نفع لائے وہ سود ہے، لیکن میں نے تحقیق کی یہ حدیث جو ہے نا یہ حدیث یہ ضعیف، یہ کمزور، اور پہلے 350 سال میں اس حدیث کی کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ پھر کل کے درس میں نے پڑھا تھا اس کے فضائل وغیرہ، میں نے کم سے کم 50 حدیثیں پڑھی جو اس آیات کے ساتھ جوڑ نہیں کھاتی۔ تو آج اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہماری معاشی حالت سیکھنی ہے، اتنے وسائل اللہ نے ہمیں دی، کیا مسلمانوں کو اللہ نے وسائل نہیں دی؟ کیا ہمارے پاس افرادی قوت نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں ہے نا سارا کچھ؟ آخر کیا چیز اتنے وسائل کے باوجود ہم کیوں غریب ہیں، ہم کیوں آگے نہیں بڑھ رہے؟ اسی سودخوروں کی وجہ سے، اور اس سودخور کی نشاندہی وہ نہیں کرتے عالم لوگ، یہ کون لوگ، یہ کون لوگ کئی طریقے سے وہ ہمارا استحصال کرتے۔ تو ادھر اللہ نے فرمایا اگر جس کو تم نے قرضہ دیا ہے وہ غریب ہے، محتاج ہے نا،
اس کے پاس نہیں ہے، ابھی اس کا دروازہ مت کٹکھٹاؤ بار بار. جب اللہ نے اس کو دیا وہ آپ کو دے دے گا، ورنہ اچھی بات اس کو کیا کرو، معاف کر دو. کتنی اچھی بات یہ قرآن کہتے. پہلے کیا ہے، اس کو معاف کر دو. اگر آپ میں معافی کی گنجائش نہیں ہے کہ میرے ساتھ ایسا، تو جب اللہ نے اس کو دیا وہ آپ کو دے دے گا. تو ادھر بینکوں کا، اس میں بینک کی بات کی طرح سے، یعنی ایک آدمی نے بینک کو 10 لاکھ اس میں رکھ دی، اس کے بعد بینک بولے میں دیوالیہ ہو چکا ہوں، ہاں اگر بولے میں تو آپ اس کو چھوڑو گے یا آپ اس سے حساب لو گے؟ کیسے تم دیوالیہ ہوگے؟ حساب تو لوگے اس سے نا. ادھر بینک کی بات نہیں آ رہی، تجارت کی بات نہیں آ رہی، ادھر وہ غریب آدمی کی بات آ رہی. اس لیے میں بار بار تفصیل کے ساتھ آپ کو پڑھا رہا ہوں نا کہ ہماری عدالت ہے وہ بھی کنفیوز ہے اس مسئلے. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آج جو مسلمان ہے نا، مسلمان، اس کی جو معاشی طاقت ہے وہ بالکل مفلوج، بالکل ان کی وجہ سے. اور اگر وہ مقروض تنگ دست ہو، تنگ دست کون ہوتا؟ محتاج ہے، غریب ہے نا، تو اس کے لیے آسودگی تک مہلت، اس مہلت میں اس سے پیسہ نہیں لینا ہے. اگر لیا تو کیا ہے، یہ حرام ہے تم پر. اور اگر اس قرضے کو صدقہ کر دو، اس کو معاف کر دو، یہ صدقہ ہے، ہاں نا، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. کاش کہ ہمارے عمرہ یہی کرے. مگر آپ دیکھیں جاگیرداروں نے اپنے قرضوں میں کیسا جکڑا ہے زمینداروں وہ مزاروں. سندھ میں تو آپ گئے نا کس طریقے سے انہوں نے پکڑا. اور یہ جو بڑے بڑے ساہوکار، انہوں نے ان بزگروں کو، ہم ادھر بزگر اس کو کہتے ہیں، مزارے اس کو کہا جاتا ہے، کسان جو بھی بولے نا، اس کا کیا حالت بنا. اسی لیے کبھی کبھی علامہ اقبال کو بھی جوش آیا، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روٹی، اس کھیت کے ہر دان ارخوش ہے، گندم کو جلا دو. جلا نہیں، جلا دو نہیں، اپنا حق کو سے لے، جلاؤ گے تمہارے بچے کیا کہیں گے؟ یہ تو ایک جذباتی بات ہے نا. ہم تو جذباتی بات نہیں کرتے، قرآن تو جذباتی کتاب نہیں، تو علم کی کتاب. معاف کر دو اس کو. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے تو پھر تمہارا دوست بنے گا، اس کے دل میں تمہاری محبت بٹے گی، ان کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھیں گے، اللہ کا رحم آئے گا، اللہ تم پر کرم نوازی کرے گا، برکتیں پیدا ہوں گے، معیشت میں ترقی آ جائے گی، خوف ختم ہو جائے گا. یہ جو آج سرمایہ ظالموں نے ہمیں ڈرایا اپنا خوف دولت کی بنیاد پر، ابھی پتہ نہیں یہ چیز مہنگی ہو جائے گی، ابھی مہنگی ہو جائے گی. صبح غریب اٹھتا ہے نا تو ایک خوف کے ساتھ اٹھتا ہے کہ ابھی میں مارکیٹ میں جاؤں گا، پتہ نہیں یہ کیا حشر ہمارا کرے گی. ایک دم اچانک جاؤ، 10 روپے مہنگا، 50 روپے مہنگا، اللہ اس خوف سے تم کو نکالے گا. مت کرو اللہ کے بندوں پر، غریبوں پر ظلم مت کرو. واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون فیہ، کہ لوٹائے جاؤ گے اس میں، اللہ کی طرف. اے عمرا، اے اشرافیہ، اے قارونو، اے فرعونو، اے حامانو، جاؤ گے اللہ کے پاس نا. ایک ایک پائی کا حساب اللہ تم سے کرے گا کہ تم نے اپنی دولت کی بلبوتے پر اپنے اس مزدور کا استحصال کیا تھا، اس کا تم نے حق مارا تھا، تم نے اس پر اتنا برڈن ڈالا کہ اس میں تمہارا حق 10% بنتا تھا، ظالم تم نے اسے 50 لیا، اور اتنی مہنگائی تم نے اس پر مسلط کی. اس کو تم نے خوف زدہ کیا، اس کو تم نے بھوکا بنایا، اس کے بچوں کو تم نے تعلیم سے محروم کیا، اس کے بچے وہاں علاج کے لیے تلس رہے تھے، اس کے پیروں میں جوتے نہیں تھے، بدن پر کپڑا نہیں تھا، پیٹ میں کھانا نہیں تھا، سر پر چھت نہیں تھا. ظالم، کالا سیاہ تم نے اس کو بنایا تھا، خود ایئر کنڈیشنوں میں تم رہتے تھے. ابھی دے دو اللہ کو جواب. یہ زمین کس کی تھی؟ اللہ کی. اور تم نے اللہ کی زمین پر قبضہ کر کے اور اللہ کے بندوں کو معاشی غلام بناتا تھا. مجھے بعض لوگ کہتے تم تو کارل مارکس سے بھی زیادہ سخت بات کرتے ہو، تم تو لینین سے بھی سخت بات کرتے ہو. میں نہیں کرتا ہوں سخت بات. لینین کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں، نہ کارل مارکس کے ساتھ میرا لینا دینا. میرا لینا دینا قرآن کے ساتھ، میرا لینا دینا قرآن کے ساتھ. اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرو. جو آپ محنت کرتے ہو اس کا تم حقدار ہو.
پھر اللہ کے بعد جاؤ گے تو اللہ تم سے پوچھے گا ایک ایک پائک. ثم توفا، پھر پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا. اپنی محنت کا صلہ لے لو، ظلم مت کر لو، استحسان نہیں کرو. اللہ کی بہت بڑی زمین ہے، اپنے ہنر سے، اپنے علم سے، اپنی دولت سے کماؤ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے جائز طریقے سے، کوئی تم کو نہیں روکتا، کوئی تم کو نہیں روکتا. لیکن استحسان نہیں کرو، لیکن ظلم نہیں کرو. وہم لا یظلمون، پھر ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وہ تاجر کتنے خوش نصیب، وہ سرمایہ دار کتنے خوش نصیب ہے جنہوں نے اپنے سرمایہ سے اپنے آپ کو بھی گل گلزار بنایا، اپنے ملک کو بھی بنایا اور اللہ کے بندوں کو بھی بنایا. کتنے اچھے ہیں وہ جو اپنی دولت کی بنا پر علم کو ترقی انہوں نے دیا، ٹیکنالوجی کو انہوں نے ترقی دی، انہوں نے غربت کو ختم کیا، انہوں نے غریبوں کو اٹھایا، دکھی انسانیت کا انہوں نے کام آیا، انہوں نے بیماری پر اپنا پیسہ صرف کیا، انہوں نے جہالت پر اپنا پیسہ صرف کیا. کتنے اچھے لوگ، وہ کتنے بد نصیب ہے جنہوں نے اللہ کے بندوں کو اپنی دولت کے بلبوتے پر ستایا. تو یہ فرق تو ہوئے گا نا. اللہ ظلم نہیں کرے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا. وما علینا الا البلاغ.